بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التمییز تمییز المفرد و تمییز النسبہ. تمییز میزا یمیز تمییزاً، تمییز تفعیل. تمییز کیا ہوتا ہے؟ فصل الشیء عن الشیء، ایک شے کو دوسری شے سے جدا کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں حق کو باطل سے تمیز دینا، جدا کرنا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. ٹھیک. تمیز کی تعریف، تمیز کی اقسام، تمیز کا اعراب. اسی تمیز کو مفسر بھی کہتے ہیں، اسی تمیز کو مبین بھی کہتے ہیں، اسی تمیز کو ممیز بھی کہتے ہیں. اب یہاں استعمال بھی ہوگا. اور ہم لوگ جو غیر عربی ہیں ہم اس تمیز کو تمیز کہتے ہیں، یعنی میم کے بعد ایک یا کہ یہ فلاں فلاں شے کی تمیز ہے. خوب، یہ سب ایک ہی چیز ہے. اگر کہیں پر آ جائے کہ ممیز تو مراد وہی ہے. تمیز کسے کہتے ہیں؟ جواب: تمیز وہ اسم نکرہ جامدہ ہے جو اپنے ماقبل میں پائے جانے والے ابہام کو دور کرے. تمیز وہ اسم نکرہ جامدہ ہے جو اپنے ماقبل میں پائے جانے والے ابہام کو دور کرے. اس کا ماقبل کبھی مفرد ہوگا تو کبھی جملہ. ممکن ہے کہ وہ مفرد میں یعنی ایک اسم مفرد میں پائے جانے والے ابہام کو دور کر رہی ہو، اور ممکن ہے جملہ ہو، نسبت ہو، باقاعدہ مسند الیہ ہو، اور اس میں کوئی ابہام ہے، کوئی اجمال ہے، اور یہ آ کر اس کو دور کرے. ٹھیک ہے جی، آسان. لہٰذا اگر کسی ذات سے ابہام کو دور کرے گا، یعنی وہی اس مفرد سے اس کی ذات میں ابہام ہے، تو وہ کہلائے گی تمییز المفرد. اور اگر کسی جملے میں ہے، کسی نسبت کے لحاظ سے ہے، تو اس کو کہیں گے تمییز النسبہ. انشاءاللہ بالکل آسان ہے. آپ توجہ فرمائیں گے، اس کو لکھ لیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے. فرماتے ہیں تمیز، ابتدا میں ہی کہہ دیا. تمیز جیسے میں نے گزارش کی، تمیز کا معنی ہوتا ہے فصل الشیء عن الشیء، ایک شے کو دوسری شے سے جدا کرنا، تمیز دینا، علیحدہ. ٹھیک ہے. تمیز کو مفسر بھی کہتے ہیں، تمیز کو مبین بھی کہتے ہیں، تمیز کو ممیز بھی کہتے ہیں، اور ہم لوگ جو غیر عربی ہیں ہم اس تمیز کو تمیز کہتے ہیں. خوب. ابتدا میں ہی فرما دیا کہ تمیز کی دو قسمیں ہیں، تمییز المفرد، تمییز النسبہ. کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی اسم مفرد سے ابہام کو دور کرے تو اس کو تمییز المفرد کہیں گے، اور اگر کسی مسند الیہ میں پائی جانے والی نسبت میں کوئی اجمال و ابہام ہو اور یہ اس نسبت کے ابہام کو دور کرے تو اس کو تمییز النسبہ کہتے ہیں. انشاءاللہ آگے مثالیں آ رہی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. التمیز، سب سے پہلے تعریف. ما هو التمیز؟ تمیز کسے کہتے ہیں؟ جواب: التمییز نکرۃ، تمیز اس میں نکرہ ہے، جامدۃ، جامدہ. تو ایک بات سمجھ آ گئی کہ تمیز معرفہ نہیں ہوتی، تمیز اور جامد یعنی متصرف مشتق نہیں ہوتی. انشاءاللہ آگے آئیں گے. التمیز، تمیز کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، جامدہ ہے. تزیل ابہام ما قبلہا،
اپنے ماقابل میں پائے جانے والے ابہام کو زائل کرتی ہے، تمیز آ کے بتاتی ہے جو ماقابل میں ابہام تھا اس ابہام کو ختم کر دیا۔ مثال بالکل آسان، اندی رتل، رتل ایک عربی پیمانہ ہے، معروف یہ ہے کہ 1.5 کلو کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، 1.5 کلو والے پیمانے کو رتل کہتے ہیں۔ خوب، اندی رتل، میرے پاس رتل ہے، یعنی یوں کہ ہم اردو میں کہیں گے میرے پاس 1.5 کلو ہے، تو اس 1.5 کلو میں ابہام ہے کس چیز کا؟ دودھ کا ہے، شہد کا ہے، گھی کا ہے، کیا ہے؟ خود اس راتل میں اس میں مفرد میں ابہام ہے کہ وہ جو راتل ہے 1.5 کلو کیا ہے؟ آگے کہتے ہیں زیتن، زیتون کا۔ اس زیتون نے راتل میں پائے جانے والے ابہام کو ختم کیا کہ سننے والے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے جو کہا میرے پاس 1.5 کلو ہے، راتل ہے، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ 1.5 کلو کیا ہے، راتل کیا ہے؟ راتل میں ابہام تھا، زیتن نے آ کر تمیز دی، اس کو بیان کیا کہ بھائی وہ 1.5 کلو زیتون کا ہے، کوئی شہد وغیرہ یا کوئی دودھ یا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، راتل ایک اس میں مفرد تھا، اس میں ابہام تھا، زیتن تمیز نے آ کر اس ابہام کو رفع کیا۔ دوسری مثال، اشتہر تاجرو، تاجر مشہور ہو گیا۔ اب اشتہرا کوئی ابہام نہیں، تاجر کسے کہتے ہیں کوئی ابہام نہیں، نسبت پتہ ہے کہ اشتہر تاجرو، تاجر مشہور ہوا ہے، کوئی غیر تاجر مشہور نہیں ہوا، مسند منثر ہے، کلیئر ہے، لیکن ابہام کیا ہے کہ وہ جو تاجر مشہور ہوا ہے اس کا سبب شہرت کیا ہے، اس کے شہرت کی نسبت آخر کیوں، کس لحاظ سے مشہور ہو گیا؟ چور ہے، مہنگی چیزیں بیچتا ہے، سستی چیزیں بیچتا ہے، کس شہرت کی وجہ کیا ہے آخر؟ یہ جو نسبت دی کہ تاجر مشہور ہو گیا، اب ظاہر اشتہارا کے معنی میں کوئی جمال نہیں ہے، تاجر میں کوئی جمال نہیں ہے۔ خوب، یہ بھی ہے کہ یہ مسند ہے اور تاجر مسند الیہ ہے، ٹھیک، لیکن مسئلہ تھا کہ آخر اس کی شہرت میں جو نسبت میں ابہام ہے کہ اس کی شہرت کی وجہ کیا ہے، سبب شہرت کیا ہے؟ آگے آ گیا امانتاً، از لحاظ امانت، امانتاً نے آ کر اس نسبت سے ابہام کو رفع کیا کہ تاجر کے جو مشہور ہونے کی نسبت ہے اس نسبت کی وجہ سبب اس کا امین ہونا ہے۔ اس امانتاً نے اشتہارہ تاجروں میں پائی جانے والی نسبت کے ابہام کو دور کیا کہ مشہور ہونے کی جو وجہ تھی وہ اس کی امانت داری تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، فوائد اسی چیز کو آگے بیان کر رہے ہیں جیسے میں نے گزارش کر دی۔ فرماتے ہیں فَزَيْتًا، پہلی مثال میں اندی راتلن زیتن، زیتن اوضحا جنس الراتل، اس نے جنس راتل کی وضاحت کی کہ وہ جو 1.5 کلو، کیا 1.5 کلو ہے، سینکڑوں ہزاروں چیزیں 1.5 کلو ہو سکتی ہیں، اس کی جنس کی وضاحت کی، کیا کہ وہ زیتون ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ نافعاً کونہ من اجناس اخرى، اس نے نفی کر دی کہ زیتون کے علاوہ کوئی اور جنس نہیں ہے، وہ جو راتل تھا وہ فقط زیتون ہے، کوئی اور نہیں۔ آسان۔ اسی طرح دوسری مثال میں اشتہر تاجر امانتاً میں و امانتاً اوضحت، اس نے وضاحت کر دی، واضح کی، کس بات کو؟ نوع الاشتہار و سببہ، کہ اس کی شہرت کی وجہ اور نوع قسم کیا تھی، مشہور تو ہو گیا، آخر کس لحاظ سے مشہور ہو گیا؟ امانتاً نے کہا کہ اس کا سبب اور وہ قسم شہرت امانت داری تھی، للمال والکرم، کوئی مال یا کرم جود و سخا وغیرہ کوئی اور وجہ نہیں تھی، بس شہرت کی وجہ تھی امانتاً اس کا امین ہونا۔ یسمی الاول تمییز مفرد یا تمییز مفرد، کہ پہلی کو وہ اندی راتل زیتن جیسی جگہ پر کہا جاتا ہے کہ یہ مفرد کی تمیز ہے۔ کیوں تمییز مفرد کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّهُ يُبَيِّنُ،
ابہام الاسم المفرد المذکور، اس لیے کہ اپنے سے پہلے وہ جو ایک اسم مفرد تھا جس میں ابہام تھا، اس نے اس ابہام کی تبیین کی، وضاحت کی۔ اندی راتل زیتن، راتل ایک اسم مفرد تھا، ابہام تھا کہ آخر 1.5 کلو کیا ہے، اس کی ذات میں ابہام تھا، زیتن نے آ کر اس اسم مفرد کے ابہام کو رفع کیا، اس کو کہتے ہیں تمییز و مفرد۔ والثانی، جو دوسری مثال ہم دی کہ اشتہر تاجر و امانتاً، اس کو کہتے ہیں تمییز و نسبہ۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ يُبَيِّنُ الْإِبْهَامَ الْحَاصِلَ عَنْ نِسْبَةِ الْإِشْتِهَارِ إِلَى التَّاجِرِ بِوَجْهِ الْمَالِ، چونکہ وہ وضاحت کرتی ہے کہ وہ جو ہم نے اشتہر تاجر و شہرت کی، تاجر کی طرف نسبت دی، اس نسبت میں اجمال تھا کہ بھئی تاجر مشہور تو ہو گیا، لیکن کس لحاظ سے مشہور ہوا، سبب شہرت کیا تھا؟ امانتاً نے اس نسبت کے اجمال کو ختم کیا اور کہا کہ اس کا سبب شہرت، اس کی وجہ شہرت، اس کی وہ جو چیز تھی شہرت کی بنیاد تھی، وہ امانتاً اس کا امین ہونا تھا۔ اس کو کہتے ہیں تمییز و نسبہ۔ تو پس تمیز یا تمیز مفرد ہوگی یا تمییز نسبہ، یعنی اگر اس کا ما قبل اسم مفرد ہے، اس میں ابہام ہے، اس کو رفع کریے تمییز مفرد کہلائے گی، اور اگر جملہ ہے نسبت اور اس کو رفع کریے تو تمییز نسبہ۔ ختم۔ یتفق الحال والتمیز، تمیز اور حال 5 چیزوں میں متفق ہیں، یعنی حال جس کی بات ہم نے مکمل کی اور یہ تمیز 5 چیزوں میں متفق ہیں، 3 چیزوں میں مختلف ہیں۔ 5 چیزوں میں کیسے متفق ہیں؟ نمبر 1 یتفق الحال والتمیز فی انہما، 5 چیزوں میں نمبر 1 اسمان، دونوں اسم ہیں، ٹھیک، ناکرتان، دونوں نکرہ ہوتے ہیں، ٹھیک، فضلتان، دونوں رکن کلام نہیں ہوتے، ٹھیک، منصوبتان، دونوں منصوب ہوتے ہیں، 4 رافعتان للابہام، دونوں رفع ابہام کرتے ہیں، حال بھی ابہام کو رفع کرتا ہے اور یہ بھی ابہام کو رفع کرتی ہے۔ تو پس ان 5 چیزوں میں حال اور تمیز متفق ہیں، لیکن یفترقان فی ثلاثۃ امور، 3 چیزوں میں یہ آپس میں جدا ہیں۔ کون سی؟ بالکل آسان۔ تجیء الحال جملۃ وظرفا والتمیز لا یکون الا اسما۔ حال ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ مفرد بھی ہوتا ہے، جملہ بھی ہوتا ہے، شبہ جملہ، حال جملہ بھی واقع ہوتا ہے، ظرف شبہ جملہ بھی ہوتا ہے، جبکہ تمیز لا یکون، وہ جملہ نہیں ہوتی، وہ ظرف نہیں ہوتی، بلکہ فقط الا اسمان، یعنی تمیز ہمیشہ اس میں مفرد ہوتی ہے، جبکہ وہ حال جملہ بھی آ سکتا ہے، ظرف بھی آ سکتا ہے۔ دوسرا جس لحاظ سے حال اور تمیز میں فرق ہے وہ ہے کہ الحال مبینۃ للہیئات، حال کا کام ہے ذوالحال کی ہیئت کو بیان کرنا، وہی باتیں جو ہم نے پڑھی، جاءنی زید راکبا، میرے پاس زید آیا راکبا، اس کی حیت کو بیان کر رہا تھا کہ جب میرے پاس آیا تو حیت کیا تھی، یعنی سوار ہو کر یا ماشین، پیدل ہو کر، جو بھی تھا۔ لیکن وہ تمیز، لیکن جو تمیز ہے یہ مبین ذات ہے، یعنی اگر ذات میں اور اس میں مفرد میں ابہام ہے تو یہ اس کو واضح کرتی ہے، یا مبین جملہ یعنی اگر نسبت میں ہو تو اس کو کرتی ہے۔ اس میں اور اس میں فرق ہے کہ وہ حیت کو بیان کرتا ہے جبکہ یہ ذات کو بیان کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تیسرا فرق جو حال اور تمیز میں ہے وہ ہے حق الحال الاستقاق، حال میں حق یہ ہے کہ حال مشتق ہونا چاہیے، اصل یہ ہے کہ حال مشتق ہو، وہ حق التمیز الجمود، اور تمیز میں حق یہ ہے کہ وہ جامد ہو، ٹھیک ہے جی، مشتق نہ ہو۔ لیکن نیچے ایک
حاشیہ ہے، فرماتے ہیں بسا اوقات اس کا برعکس ہوتا ہے کہ حال جامد ہوتا ہے جو مشتق کی تعویل میں بھی نہیں ہوتا، جبکہ تمیز مشتق ہوتی ہے، لیکن وہ قیاسی نہیں ہے، وہ سماعی ہے، عرب والوں سے سنا تو پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ کہاں کہاں تمیز تمیز المفرد کہلائے گی، کہاں کہاں تمیز تمیز النسبہ کہلائے گی؟ فرماتے ہیں 4 مقامات پر یہ تمیز تمیز المفرد کہلاتی ہے، اور انشاءاللہ آگے آ رہا ہے کہ 2 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر وہ تمیز تمیز النسبہ۔ اچھا، تمیز المفرد یقع فی 4 مواضع، 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں تمیز تمیز المفرد کہلاتی ہے کہ یہ مفرد سے ابہام کو رفع کر رہی ہے 4 موارد میں۔ نمبر 1 المساحہ، کہ جب تمیز مساحت کو بیان کرے، کسی شے کی مساحت کو، پیمائش، جیسے ہم کہتے ہیں ھذا ذراع، یہ ایک ذراع ہے، ذراع کہتے ہیں ہاتھ کو، یہ کونی سے لے کر بڑی انگلی تک اس کو، ھذا ذراع۔ اب ذراع میں، ذراع مساحت کے لیے آتا ہے، پیمائش کے لیے آتا ہے۔ اب پیمائش یہ ایک ذراع ہے، اب ذراع میں ابہام ہے، کس چیز کا ذراع ہے؟ کپڑے کا ہے، کس کا ہے؟ پھر کہتے ہیں ارزن۔ اب ارزن نے آ کر ذراع کے ابہام کو دور کیا، ذراع پیمائش کے لیے تھا، اس کے ابہام کو دور کیا، تو یہاں پر یہ تمیز جو ارزن تمیز ہے، یہ گویا مفرد کی تمیز ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، مفرد ذراع ان سے ابہام کو رفع کر دیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں یہ بھی تمیز المفرد ہے والوزن، کہ اگر وزن کا جو پیمانہ ہوتا ہے اس میں اگر ابہام ہو، جیسے میں کہوں اندی راتل، میرے پاس راتل ہے 1.5 کلو ہے، اب اس راتل میں ابہام پایا جاتا ہے، بھی کس چیز کا ہے؟ بعد میں کہیں گے آسالان، یعنی شہد کا۔ جب یہ آگا تو اس نے راتل وزن کے مقام پر آ کر یہ بھی تمیز مفرد ہے، اس لیے کہ ذراع ہو، راتل ہو، یہ سارے اسماء مفرد ہیں۔ والکیل، یا قیل، قیل وہ جو پیمانے ہوتے تھے بنے ہوئے، فرماتے ہیں آتیت الفقیر مدن، میں نے عطا کیا فقیر کو مد۔ اچھا، وہ مد پیمانہ ہے، اب مد میں اشتباہ ہے، وہ مد کس چیز کا تھا پتہ نہیں، جب آگے تمیز آئے گی قمحن، کم کہتے ہیں گندم کو، کہ میں نے فقیر کو عطا کیا مد قمحن، یعنی ایک اپنا گندم کا، تو اب قمحن نے مدن میں پائے جانے والے ابہام کو رفع کیا، تو پس یہ 3 مقام ہو گئے، ان کو کہتے ہیں تمیز المفرد، اس لیے کہ ذراع بھی اس میں مفرد ہے، راتل بھی اس میں مفرد ہے، مد بھی اس میں مفرد ہے، ان سے ابہام کو رفع کیا۔ وَيُقَالُ لَهَا، اور ان تینوں کہا جاتا ہے اسماء المقادیر۔ ٹھیک ہے جی، یہ سارے اسماء ہیں ان اوزان کے، پیمانوں کے۔ چوتھی چیز جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ تمیز المفرد ہے، وہ ہے العدد، عدد سے ابہام کو رفع کرنا، اب وہ چاہے عدد صریح ہو یا عدد کنائی ہو، وہ بھی تمیز المفرد ہوگی۔ العدد ہوا قسمان، پھر اس کی 2 قسم عدد کی، کبھی عدد صریح ہوتا ہے، جیسے اندی ثلاثون، میرے پاس 30 ہیں، اب اس 30 میں ابہام ہے، اس میں مفرد ہے، عدد ہے، اس عدد صریح ہے 30۔ پھر قلمن، قلم نے آ کر ثلاثون میں پائے جانے والے ابہام کو رفع کیا کہ میرے پاس 30 قلم ہیں، یا وہ عدد ہے لیکن عدد کے کنایہ از عدد ہے، یعنی کوئی صریح نہیں ہے 1 2 3 4 5 8، ایسا نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کم سطرن کتبتا، اب کم یہ کنایہ ہے عدد کے لیے، یعنی کتنی سطریں تو نے لکھی، سطرن نے کم میں پائے جانے والا، کم کم تھا، کم کتنا، اب کتنے سے مراد کیا ہے، لیکن جب آ گیا سطرن، اس نے آ کر کم کے ابہام کو، یعنی بلحاظ تعداد کتنی سطریں لکھی۔ خوب، ختم ہو گیا۔
للاسم الواقع بعد اسماء المقادیر اربعۃ اوجہ، بالکل آسان سی بات، توجہ کے ساتھ فرماتے ہیں وہ اسم جو ان اسماء المقادیر کے بعد، یہ جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں کہ اردن ذرا کے بعد آیا، اصلاً رتل کے بعد آیا، قمحن مد کے بعد آیا، یہ جو اسماء المقادیر ہیں ان کے بعد جو بھی اسم واقع ہوگا اس میں 4 وجہ جائز ہیں۔ اسماء المقادیر یہ جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں ذرا، راتل، مد یا اور ہوں، اسماء مقادیر کے بعد آنے والے اسم میں 4 وجہ جائز ہیں، 4 طرح کا اعراب اس پر پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 1 النصب علی التمییز، بنا بر تمیز کے اس کو منصوب پڑھ دیں، جیسے ہم نے پڑھا ہے ارزن، اصلن، قمحن، بنا بر تمیز کے اس کو منصوب پڑھ سکتے ہیں۔ والجر بالمضاف، چاہیں تو اس کو مضاف الیہ ہونے کی بنیاد پر مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ او بمن، یا من لگا کر من بیانیہ جا رہا، اس سے اس کو مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی مجرور بالاضافہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مجرور بالحرف پڑھ سکتے ہیں۔ اور چوتھا والرفع علی البدلیہ، بنا بر بدل کے اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال دے رہے ہیں، مثلا اندی راتل اصلن، یہاں اصلن بنا بر تمیز کے نصب پڑھنا جائز ہے۔ اندی راتلو اسزیتن، مثلا اب یہاں پر زید کو آپ اسی راتل کا، اسی اسم مقدار کا وہ مضاف، اس کو مضاف بنا لیں، اس کو مضاف الیہ بنا لیں، یہ بھی جائز ہے۔ اندی راتل من زیدن، او زیتن، اسی زید پر من جارہ لگا دیں، بیانیہ مجرور پڑھ دیں تو بھی جائز ہے۔ اندی راتلن زیتن، زیتن کو آپ مرفوع پڑھیں بنا بر بدلیت کے۔ وکی صلاحہ، اسی طرح آپ آگے کہتے ہیں ھذا ذراء ارزن، ھذا ذراء ارزن، ھذا ذراء من ارضن، ھذا ذراء ارض مثلا، وہکذا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ فوائد فرماتے ہیں یلحق باسماء المقادیر فی نصب التمییز، پوری توجہ۔ ایک تو ہم نے اوپر بیان کر دیا کہ یہ جو اسماء المقادیر ہیں، جو پیمانوں کے نام ہیں، ان کے بعد جو اسم آتا ہے وہ بنا بر تمیز کے منصوب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کچھ اور اسم بھی ہیں جو اسماء مقادیر کے ساتھ ملحق ہیں، بئی معنی کہ جیسے اسماء المقادیر کے بعد والا اسم بنا بر تمییز ہونے کے منصوب ہوتا ہے، ان کے بعد بھی وہ اسم تمیز ہو، یعنی اس حوالے سے ان کے ساتھ ملحق ہیں کہ وہ بھی منصوب ہو بنا بر تمییز کے۔ وہ کون سے موارد ہیں؟ 3۔ نمبر 1 فرماتے ہیں یلحق باسماء المقادیر فی نصب التمییز، جیسے اسماء المقادیر کی تمیز منصوب ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ملحق ہیں 3 موارد اور کہ ان کے بعد آنے والا اسم بھی تمییز ہونے کی بنیاد پر منصوب ہوگا۔ کون سے؟ نمبر 1 کل ما دل علی مماثلۃ، ہر وہ اسم جو مماثلت پر دلالت کرے، 1 او مغایرت، یا مغایرت پر دلالت کرے، 2 یا وہ ممیز کی، اس تمیز کی فرع ہو، 3۔ اب مثال دیں، من لنا، کون ہے ہمارے لیے، بے مثل کا، تیری مثل۔ اب بے مثل کا مماثلت، اب مماثلت میں اشتباہ ہے
کہ تیری مثل کون ہے، یعنی کس چیز میں تیری مثل، تو اس میں اشتباہ تھا، باطلاً جوان مردی. اب باطلاً جہاں پر تمیز کی بنیاد پر منصوب ہے، جو بے مثل کا مماثلت میں پائے جانے والے ابہام کو رفع کر رہا ہے کہ کون ہے ہمارے لیے تیری مثل، یعنی کس بات میں تیری مثل مواصلت ڈھونڈ رہے ہیں. باطلاً کہا کہ جوان مردی میں. یا اسی طرح مغایرت میں ما لنا غیرک، نہیں ہے ہمارے لیے تیرا غیر. بھی تیرا غیر نہیں ہے، کیا مطلب تیرا غیر نہیں ہے، کس چیز میں تیرا غیر نہیں ہے؟ سندن، سند یعنی پشتیبان، مددگار، ساتھی، حمایت کار، اس کو کہتے ہیں. یا تیسرا مورد او کون متفرعا من ممیزہ، یا وہ کیا ہے اپنے ممیز پر متفرع ہو، یعنی اس کی فرع ہو. مراد کیا کہ جیسے لی خاتمن ذہبن، اب یہ خاتم انگوٹھی اسی سونے کی فرع ہے. ٹھیک ہے جی، لی خاتمن ذہبن. اب جہاں ذہبن منصوب ہے تمیز ہونے کی بنیاد پر، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسی آپ ممیز خاتم پر متمیز. ختم. اگلا فائدہ یہ مشہور ہے، آپ نے شرح میں تعمیل میں پڑھا، ہدایت الناس میں پڑھا، وہی ہے کہ یہ جو 1 سے لے کر 100 تک عدد ہوتے ہیں، کون سے عدد کی تمیز کیا آئے گی؟ بالکل آسان. فرماتے ہیں ممیز العدد ینصب مفرداً مع 11 و 99 وما بینہما. 11 سے لے کر 99 تک، 11 12 13 سے لے کر 99 تک ان کی جو تمیز ہوگی، اور ممیز العدد 11 سے 99 تک کی تمیز ینصب مفرداً یعنی مفرد منصوب ہوگی. قرآن بھی کہتا ہے انی رأیت 11 کوکباً، کوکب مفرد منصوب ہے. ٹھیک ہو گیا جی. پس اعداد میں کیا ہو گیا؟ عدد میں 11 سے لے کر 99 تک ان کی تمیز اس میں مفرد ہوگی اور منصوب ہوگی. نمبر 2 وَيُجَرُّ بِالْمُضَافِ مَجْمُوعًا مَعَ الثَّلَاثَةِ وَالْعَشْرَةِ. 3 سے لے کر 10 اور ان کے درمیان جو بھی ہیں 3 4 5 3 4 5 10 تک ان کی تمیز جمع مجرور ہوگی. مجرور کس سے؟ خود اسی عدد سے، یعنی ثلاثۃ رجال. خود ثلاثہ اس تمیز کی طرف مضاف ہوگا اور وہ جمع ہوگی، مجرور ہوگی. ثلاثۃ رجال، اربعۃ رجال. ومفرداً نمبر 3 مع المئۃ والالف. 100 اور 1000، 100 اور الف، ان کی تمیز مفرد مجرور ہوگی. ومفرداً یہ نسل ہے وَيُجَرُّ بِالْمُضَافِ مفردا، یعنی 100 اور الف کی تمیز مفرد مجرور ہوگی. جیسے آپ کہتے ہیں 100 رجل الفا سنۃ. یہاں تک بات مکمل ہوئی اس کی تمیز المفرد کی. ان التمیز المفسر ابہام نسبت. اب وہ تمیز جو نسبت کے ابہام کو واضح کرے، جس کو ہم نے تمیز النسبہ کا نام دیا ہے، یہ کہاں ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں تمیز النسبہ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں.
یا منقول ہوگی یا غیر منقول۔ منقول کا مطلب یہ ہوگا کسی شے سے نقل ہو کر آگی، یعنی مثلا معنی فاعل کو متضمن دے رہی ہوگی، معنی ہوگی، یا معنی مفعولی اس میں ہوگا یا مبتدا کا ہوگا۔ غیر منقول یہ ہے کہ نا کسی شے سے نقل ہو کر وہ نہیں آئی۔ مثالیں دیتے ہیں، آسان ہو جائے گا۔ وہ تمیز جو مفسر ابہام نسبہ ہے، جس کو ہم تمییز النسبہ کہہ رہے ہیں، یا تو منقولاً عن فاعل، وہ معنی فاعلی دے گی، یعنی فاعل سے نقل ہوئی ہوگی تمیز کی طرف، جیسے فاض الاناء، فاضا ہوتا ہے پر ہونا، فاض الاناء برتن پر ہو گیا، آگے ہے ماءً عد لحاظ پانی، گویا اصل تھا فاضا ماء الاناء، تو ماء فاعلیت سے نقل ہوا تمییز کی طرف، فاضا ماء الاناء کی بجائے فاض الاناء ماء۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَمِنْ هَذَا الْبَابِ التَّمْيِيزُ الْوَاقِعُ، وہ تمییز جو اسم تفضیل کے بعد واقع ہو تو وہ بھی منقول عن فاعل ہوتی ہے، جیسے زید ارجح منک، زید آپ سے راجح تر ہے۔ اب ارجح میں کیا ہے، کس لحاظ میں رجحان ہے، آگے تمیز آ گئی عقلاً، عد لحاظ عقل، یعنی اصل تھا اے راجح عقلک، یعنی راجح تو راجح ہے، وہ ارجح ہے، راجح عقلک، اب عقلک یہ اور اس کا فاعل تھا، لیکن اب فاعلیت سے نقل ہو کر تمیز میں ارجح منک عقلاً۔ او عن مفعول، یا وہ تمیز نقل ہوئی ہوگی مفعول سے، معنی مفعولی رکھتی ہوگی، جیسے حسدنا الارض قمحا، ہم نے زمین کو سے کاٹا، کیا کاٹا، قمحا یعنی گندم، اصل تھا حسدنا قمح الارض، ہم نے زمین سے گندم کو کاٹا، اب قمح الارض یہ مفعول تھا، یہ مفعول سے نقل ہو کے قمحا وہاں تمیز بن گئی، ٹھیک ہو گیا۔ وَيَكُونُ غَيْرَ مَنْقُولٍ، اور بسا اوقات یہ تمییز النسبہ کسی سے نقل ہو کر نہیں آئی ہوگی، جیسے للہ درہ، یہ در کا کئی دفعہ گزارش کیے، لغوی معنی ہوتا ہے دودھ، لیکن یہ کنایہ ہے خیر کثیر سے، کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے خیر کثیر ہے۔ بھئی کس لحاظ سے خیر کثیر ہے، کوئی مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، کیا ہے، فارسن، عد لحاظ فارس، کہ وہ گھوڑے سوار ہے، یعنی اللہ نے اس کو بہت ساری توفیق دی ہے، صلاحیت دی ہے۔ خوب، اب یہ فارس کسی سے منقول ہو کر نہیں آیا، نقل ہو کر نہیں آیا۔ یا لہا لیلتن، اب یہاں لیلتن یہ جہاں پر کسی سے منقول ہو کر نہیں آئی، یا لہا۔ کفا بالموت واعظا، اب واعظا تمیز ہے، کفا بالموت، موت کے لیے کافی ہے، کیا کافی ہے، اس میں اشتباہ تھا تو فرماتے ہیں اس کو رفع کرائے واعظا، لیکن واعظا کسی سے نقل ہو کر نہیں آیا۔ فائدہ آگے ایک فارمولہ بتا رہے ہیں، فارمولہ کیا، کہ کب کوئی تمیز کہیں سے نقل ہو کر آئی ہوگی، کہاں منقول ہوگی، کہاں غیر منقول ہوگی، ہمیں کوئی فارمولہ سمجھ آ جائے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ منقول ہے یا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں آسان ہے، یکون التمییز غیر منقول، ہر وہ تمییز غیر منقول ہوگی، اذا لم یمکن ردہ الی ترکیب، اگر اس تمییز کو ترکیب میں ترکیب جملہ میں رد کرنا ممکن نہ ہو، یعنی کیا مطلب، کہ یا کہو کہ اس میں وہ فاعل واقع ہو یا مفعول، یعنی جس تمییز کو اسی جملے میں فاعل مفعول یا مبتدا قرار دینا ممکن نہ ہو، سمجھو کہ وہ تمییز غیر منقول ہے، اور جس کو آپ فاعل مفعول مبتدا یعنی اگر ترکیب میں دیں تو بھی جملہ بن سکے، وہ منقول ہوگی۔ ختم۔ اذا کان التمییز منقولا، اگر کوئی تمییز
منقول ہو، چاہے فاعل سے، چاہے مفعول سے، چاہے مبتدا سے، یجب نصبہ، تو تمییز منقول پر تمییز نسبت منقولا، یعنی وہ تمییز نسبت جو منقول ہو اس پر نصب پڑھنا واجب ہے، جیسے ہم نے اوپر مثالیں دی ہیں فاضل نعمان وغیرہ۔ لیکن اذا کان غیر منقول، اگر وہ تمییز النسبہ غیر منقول ہو، جازا نصب، تو اس کو آپ منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، نصب پڑھنا بھی جائز ہے، وجازا جرہ بمن، اور من بیانیہ اجارہ لگا کر اس کو مجرور پڑھنا بھی جائز ہے۔ لہذا للہ درہ فارسن پڑھنا بھی صحیح ہے، للہ درہ من فارسن پڑھنا بھی صحیح ہے، البتہ یہ من بیانیہ ہوگی۔ کفا بالموت واعظن پڑھنا بھی صحیح ہے، کفا بالموت من واعظن پڑھنا بھی صحیح ہے۔ وکیل صلی اللہ علیہ وسلم